قرآن کہہ رہا کہ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا کہ پہلے وہ دعا کرتے ہیں، حجت خدا کا انتظار کرتے ہیں، حجت خدا کے لیے تڑپتے ہیں، اور جب حجت خدا آ جاتی ہے تو یہی انتظار کرنے والے، یہی دعا کرنے والے، یہی تڑپنے والے اس کے بدترین دشمن بن جاتے ہیں۔ تاریخ گواہی دے رہی کہ ہر دور میں یہ ہوا، مگر دو بڑی مثالیں۔ اللہ کا رسول جس انداز سے پیغمبر سے پہلے کے یہودی اللہ کے رسول کے لیے تڑپے، ہم اور آپ تو اپنے امام کا کیا انتظار کریں گے جو یہودیوں نے رسول خدا کا انتظار کیا؟ صدیوں، نسلوں، پشتوں پیغمبر کے انتظار میں یہودی دن و رات گزار رہے ہیں۔ دعا نہیں، دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں، عملی تیاری قوم یہود جس کے بعد دولت زیادہ ہو گئی۔ یہ بات ہو رہی ہے رسول خدا سے پہلے کے مخلص یہودیوں کی۔ سارے یہودی برے نہیں گزرے تاریخ میں۔ مخیرق بھی تو پیغمبر کے زمانے کا ایک یہودی تھا، ایک نماز پڑھے بغیر جنت میں گیا، کتنی بڑی اس نے قربانی دی۔ یہ ہم دوران حج اور عمرہ اطراف میں مدینہ کی زیارات میں بتاتے ہیں، جب مخیرق کے باغات دکھائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھو باغ سلمان مخیرق کی زمین پر، یہ دیکھو ماریہ قبطیہ کی قبر مخیرق کی زمین پر، یہ دیکھو مسجد فضیح مخیرق کی زمین پر، یہ دیکھو یہودی دلہن کا واقعہ جو معجزے کی شکل میں ہمارے یہاں کہانی پڑھی جاتی ہے مخیرق کی زمین پر۔ اس وقت اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں، آج تو خالی ایک اشارہ آ گیا۔ مخلص، سنسیئر یہودی، ہر یہودی مرتے وقت اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ آخری رسول کے لیے وقف کر کے جاتا تھا۔ درہم، دینار، کنیز، غلام، باغات، زمین۔ اور قوم یہود میں جو بھی ایسا بچہ نظر آتا ہے جو طاقتور ہو، اسے فوراً منتقل کر دیا جاتا کہ اسے حفاظت کے ساتھ رکھو، باقاعدہ فوجی ٹریننگ دلواؤ، یہ رسول خدا کے نام پہ وقف ہے، آخری نبی آئے گا یہ ان کی فوج میں شامل ہوگا۔ قوم یہود میں جو بھی ذرا انٹیلیجنٹ، ایک ہے جسمانی طاقت، ایک ہے دماغی طاقت، اسے پیغمبر کے نام پہ والدین وقف کر دیتے ہیں۔ کیا ہم رسول خدا کا ایسا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارا اچھا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، دین کے راستے پہ نہیں چلے گا۔ ہمارا پیسہ والا اپنے پیسے کو امام زمانہ کے لیے وقف نہیں کرے گا۔ 10 کنال کی کوٹھی بنانا، زیورات کے اتنے سیٹ بنانا، بیٹی کی شادی میں جہیز کے نام پر اتنی فضول خرچی کرنا، جو انتظار یہودیوں نے کیا ہم تو اس کا 1/4 حصہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے بہت بڑا، اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں۔ پورا خیبر کا علاقہ یہودی بزرگوں نے رسول خدا کے لیے بنایا تھا۔ وہ ساری دولت جو آپ نے سنا خیبر کا مال غنیمت، خیبر کا مال غنیمت، اصل جملہ یہ ہے کہ خیبر کی ساری دولت خیبر والوں کی تھی ہی نہیں، یہ رسول خدا کے نام پر ان کے بزرگ پشتوں پہلے وقف کر کے گئے تھے، جب آخری رسول آئے گا یہ رسول کو دے دینا۔ پیغمبر نے جب خیبر پہ حملہ کیا، خیبر کا مال غنیمت مدینے آیا، یہ حق بحقدار رسید، پیغمبر کی دولت ہی پیغمبر کو ملی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مرحب و انتر اور ان کی ساری فوج رسول خدا کے نام پہ بنائی گئی تھی۔ ان کے بزرگوں نے کہا تھا ہماری اولاد میں جو طاقتور بچہ پیدا ہو اسے پیغمبر کے نام پہ رکھ دینا، جب آخری رسول آئے وہ پیغمبر کے پرچم تلے، پیغمبر کی حمایت میں جنگ کرے۔ جو پیغمبر کی حمایت میں تیار کیا گیا
وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ اب یہی وہ حقیقت، ذرا میں اس موضوع پہ آگے بڑھ گیا تو آج کی ساری مجلس بھی ناکافی، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انتظار، لیکن کیسا انتظار؟ اچھا یہ جو میں نے بات کہی، اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں پڑھنا سورہ بقرہ کی تفسیر میں آیت نمبر 89 کا بیان پڑھ لیجیے گا، علماء پورا واقعہ لکھتے ہیں، خیبر آباد کیسے ہوا، کس نے آباد کیا، کس کے نام پر آباد کیا، دولت کے ذخیرے وہاں کس طرح منتقل ہوئے۔ خیبر والوں کے پاس اپنی دولت نہیں، ساری دنیا کی دولت کھینچ کے آتی ہے، مگر اتنی شدت کے ساتھ رسول کا انتظار۔ ہمارے یہاں بچت کا 5واں حصہ خمس کے نام سے نکالتے ہوئے بھی مومن کی جان جلتی، جبکہ پتا ہے کہ یہ گھوم کر دوبارہ ہم ہی میں خرچ کیا جائے گا، مگر جان نکلتی ہے خمس دیتے ہوئے۔ وہ یہودی با وفا، سچے، مخلص، دیندار، اپنے انتظار اور اپنی نیت میں خالص، مگر آگے چل کے کیا ہوا؟ وہی انتظار کرنے والوں کی اولاد اسلام کی اتنی بڑی دشمن بنی، یہ بدر و احد کے کافر ابو جہل اور ولید کا نام مٹ گیا، یہودی آج تک مسلمانوں سے پیغمبر کا انتقام لے رہے ہیں۔ ایک مثال، میں نے کہا مثالیں بہت ہیں، میں صرف 2 مثالیں دوں گا، آیت کا ترجمہ پھر سنیے۔ اے ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے آنے سے پہلے تیرا انتظار کر کے دعا مانگ رہے، جب تو آ گیا یہی تیرے خلاف ہو گئے، اللہ کی لعنت ان مخالفوں پر۔ پیغمبر، دوسری مثال، آقا حسین، کوفے والے اس طرح تڑپ تڑپ کے آقا حسین کا انتظار کر رہے ہیں، خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں، ڈیلیگیشن بھی بھیجے جا رہے، آقا حسین کا انتظار بھی کیا جا رہا، اور ایسا انتظار کہ ہر آنے والے پر انہیں شک ہونے لگا شاید حسین آ گئے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، جب ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کے آیا تو سارا کوفہ یہ سوچ کر اس کے استقبال کے لیے نکل آیا کہ ابن زیاد نہیں آیا ہے، آقا حسین آئے ہیں۔ انتظار، خط، ڈیلیگیشن، راتوں کی نیند اڑ گئی، روزانہ کوفے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کار سے آقا حسین آئے، مگر بدلے تو کیسا بدلے کہ اسی کوفے کے بازاروں میں جناب زینب کو وہ خطبہ دینا پڑا جن میں کوفے والوں پہ لعنت بھی کی گئی اور انہیں بتایا بھی گیا کہ آگے چل کے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ 2 بڑی مثالیں، باقی مثالیں چھوڑ دیجیے، یہ 2 بڑی مثالیں ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ آخری امام کا انتظار کرنے والوں، ایسا نہ ہو کہ آخری امام کے آنے کے بعد تمہارے معاشرے میں بھی اینٹی کلائمیکس ہو جائے، انتظار کرنے والے ہی امام کے مخالف ہو جائیں، انتظار کرنے والے ہی امام کے دشمن ہو جائیں، جبکہ ہمارے پاس پہلے سے 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں، 200 پہلے سے ہمارے پاس 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں، اس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو سب سے پہلی جنگ نہ کافروں سے کرے گا، نہ مشرکوں سے کرے گا، نہ منافقوں سے کرے گا، سب سے پہلی جنگ جو امام کریں گے وہ اپنے انتظار کرنے والے اور چاہنے والوں سے کریں گے، اور پہلی تلوار امام کے کسی کافر کی گردن کو نہیں کاٹے گی، پہلی تلوار مومن کی گردن پہ چلے گی۔ اب جب یہ روایتیں بھی آ گئی، تاریخ کے 2 بڑے واقعات بھی آ گئے اور قرآن کی آیت بھی آ گئی، تو کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا، یہ خرابی کسی قوم میں کب پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بچائیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش نہ ہے۔ یہ خرابی 2 وجوہات سے پیدا ہوتی ہے۔
دو وجوہات، ایک علم کی کمی کی وجہ سے، جہاں پہ میں یہ سوالات کا ذکر میں نے اسی لیے کیا کہ آپ کو وہاں لے جانا تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے زمانے کے امام کا انتظار کیا، فوجیں جمع کر کے، خزانہ جمع کر کے، ہتھیار جمع کر کے، ان چیزوں کی امام کو ضرورت نہیں، اپنے اور اپنے بچوں کو معرفت امام رسول نہ کرائی، یہ نہ پہچانوایا کہ رسول کون ہے اور کیسے رسول کو پہچانو۔ اگر معرفت نہ ہو تو نہ خزانہ کام آتا، نہ ہتھیار کام آتے، نہ فوج کام آتی ہے۔ جس کے لیے رکھی گئی ہے معرفت نہ ہو اسی کے خلاف ہو جاتے۔ معرفت، اور معرفت ہمیشہ علم کے ساتھ آتی۔ شیطان یہی نہیں چاہتا۔ اب ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو آج جعفری ہاؤس کی مجلس میں 5 دن کی محنت میں آ چکا، تو وہاں تقریر ہوئی تھی، آپ کے لیے صرف ایک جملہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کی جہاں بات آئی، شیطان کو پتا امام کا انتظار کرنے والے تو یہی لوگ ہیں، امام کا ساتھ دینے والے تو یہی لوگ ہیں۔ جس طرح سے میں نے یہودیوں کو انتظار کے بعد بہکا دیا، وہی طریقہ ان پہ کیوں نہ اختیار کرو۔ وہاں بھی یہی کیا، ہتھیار رکھوا لیے، درہم و دینار جمع کروا لیے، فوجیں بنا لی، انہیں معرفت رسول نہ کرنے دی۔ یہاں بھی یہی کرو، ان کو اتنا علم سے دور کر دو۔ اور علم سے کیسے دور ہوتا؟ یہ خود امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اللہ دنیا سے علم کو اٹھانے لگے گا۔ فرزند رسول علم کیسے اٹھایا جاتا؟ کہ علماء کی موتیں کثرت سے ہونے لگیں گی۔ عالم کا چلا جانا، عالم کا جانا نہیں ہے، علم کا جانا۔ اب عالم سے دشمنی رکھنا، عالم سے دشمنی نہیں ہے، علم سے دشمنی ہے۔ مرجعیت کے خلاف آج اتنا زبردست موومنٹ کیسے چلایا جا رہا؟ ایک دم بیٹھے بیٹھے ایسا لگا ہماری قوم جوان ہو گئی ہے۔ پہلے بچے تھے، ہمارے بزرگ سب نادان تھے، ہمارے ایمان رکھنے والے پورے خانوادے نہ سمجھتے۔ عقل تو ہم میں آئی ہے، سمجھ تو ہم میں آئی ہے، جوان تو ہم ہوئے ہیں۔ ہمیں پتا چلا آج یہ نائب امام نعوذ باللہ سب غلط، آج ہمیں پتا چلا یہ سب جھوٹے، آج ہمیں پتا چلا یہ ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہیں، آج ہمیں پتا چلا یہ ہمارے عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایسا نیا انکشاف آج ہو رہا ہے ملت جعفریہ پر۔ جس قوم کا امتیاز، جھومر، فخر یہ تھا کہ ہمارے پاس اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور ہمیں ایسے نائب امام ملے ہیں کہ ایسے تو امام بھی دوسری قوموں کو نہیں ملے، ان کے امام سے ہمارے نائب امام بہتر ہیں۔ وہی قوم اپنے مراجع، اپنے نائبین امام اس لیے مخالف ہو رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں جو ہم کہیں ویسا وہاں سے فتویٰ ہے، جو ہم کہیں وہ ہماری ہر بات پہ خالی سائن کر دیں۔ ہم کہیں نماز ایسی پڑھو، وہ کہیں آمنا و صدقنا۔ ہم کہیں کہ میوزک کے بارے میں یہ نظریہ دو، وہ کہیں گے بالکل نہیں۔ یہ قوم یہود کی سب سے بڑی خرابی تھی۔ چنانچہ وقت نہیں کہ میں اتنے بڑے موضوع پھیلا کر اور پھر سمیٹ پاؤں، تو اسی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ دو بڑی خرابیاں تھی قوم یہود میں، ورنہ نیت ٹھیک، عمل ٹھیک، پیغمبر کا انتظار، عبادت ٹھیک۔ دو بڑی خرابی، معرفت رسول کے لیے کوئی کوشش نہیں، اور جب معرفت امام کی جائے گی تو ہمیشہ مرجعیت سمجھ میں آئے گی۔ کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ نے امام کو پہچانا تو کیا پہچانا؟ امام اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں، وہ پردہ غیبت میں گئے تو دین کو کس کے حوالے کر کے گئے؟ سوائے مرجعیت کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پہلی بات، معرفت امام کا لازمی نتیجہ ہے مرجعیت، اور یہی شیطان نہیں چاہتا۔ آج سارا زور اس نے لگا دیا کہ ہماری اپنی قوم اپنے ہاتھ سے اپنے علماء کا قتل کرے، جو یہودیت کر چکی۔ یہودیت اپنے ہاتھ سے اپنے علماء کو قتل کر چکی۔ دوسری خرابی، تکبر، غرور، دولت، جائیداد،
مکان، کاروبار اور عہدے کی لالچ. ابو عامر واقعہ سنی. ابو عامر مجھے پتا نہیں کیوں ایک یقین سا ہو رہا کہ ہمارے بچوں نے اس کا واقعہ کبھی نہیں سنا ہو، جبکہ بار بار سننے کا واقعہ، خاص طور پر آخری زمانے کے اس ماحول میں، اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ظہور امام کا زمانہ قریب آ رہا بظاہر. اچھا ایک بات سن لیجیے، کثرت کے ساتھ حدیثیں آئی کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو امام کے ظہور کی تاریخ مقرر کرے. یہ اللہ کا راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم. اگر کوئی کہتے کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے، میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ فلاں زمانے میں امام آنے والے، جھوٹا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے تو خود امام نے مجھ سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا، اس سے بڑا جھوٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مگر نشانیوں سے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا کہ ظہور کا زمانہ قریب آتا جا رہا. اس میں خاص طور پر خیال رکھنا، دھوکہ نہ کریے گا. یہ دوسری خرابی بھی اصل میں پہلی خرابی ہی کی وجہ سے ہوتی. ابو عامر بڑی شدت کے ساتھ اسلام نے گناہ سے روکا. وَلَا تَنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے نام نہ دینا. انگریزی کلچر کی خصوصیت یہ بھی کہ ہر ایک کا ایک نک نیم رکھا جاتا، نک نیم. اسلام نے کہا خبردار توہین آمیز لقب کسی کو نہ دینا. مگر دو آدمی ایسے جن کے اچھے نام کو رسول خدا نے بدل کر انہیں برا نام دیا. ایک ابو جہل، اس کا نام تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ، فادر آف نالج، فادر آف وزڈم. پیغمبر نے کہا یہ حکمت کا باپ نہیں ہے، یہ جہالت کا باپ. آج سے اسے ابو جہل کو اتنا مشہور ہوا کہ بڑے لکھے لوگ بھی بھول گئے کہ ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا. وہ ایک الگ واقعہ. مگر دوسرا آدمی ابو عامر، ایک مکے کا ایک مدینے کا، ایک علم کی مثال ہے، ایک کیریکٹر کی مثال. ابو عامر مدینے کا ایک ایسا یہودی جو رسول خدا کی محبت میں دن اور رات اس انداز سے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے جیسے بعض روایتوں میں جابر بن عبداللہ کے بارے میں آیا کہ رسول خدا نے ان کے ذریعے پانچویں امام کو سلام بھجوایا تھا. تو یہ مسجد میں بیٹھ کر بار بار کہتے تھے این الباقر، این الباقر، این الباقر. لوگ کہنے لگے جابر پاگل ہو گیا، کس کو بلا رہا، کس کو پکار رہا. پانچویں امام کی ولادت سے پہلے سے جابر این الباقر، این الباقر. ابو عامر پیغمبر اسلام کی محبت میں دیوانہ بھی تھا اور اتنی معلومات بھی رکھتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، مدینے کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو آخری نبی کے لیے تیار کرنے لگا. لیکن بڑے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. ہر نیا مومن نوجوانوں میں بہت جلدی مقبول ہوتا، نوجوان اس کے گرد جمع. مدینے کے کتنے نوجوانوں رسول خدا کے آنے سے پہلے اس نے رسول خدا کے لیے تیار کیا. اور کیریکٹر وائز اتنا اچھا، اتنا پرہیزگار، ایسا متقی، ایسا مقدس کہ مدینے کے لوگ اس کا نام ابو عامر نہیں لیتے تھے، اسے کہتے تھے راہب، مقدس، پرہیزگار، متقی. کون ابو عامر؟ ابو عامر راہب. گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑ دی، کپڑے تک نہیں پہنتا ہے، ایک ٹاٹ کا بوریا اس میں سوراخ کر کے ایک کرتے کی طرح سے اسی کو پہن لیتا کہ آخری نبی آئے گا. اسے عیش و آرام والے لوگ نہیں چاہیے، اسے زحمت و تکلیف اٹھانے والے لوگ چاہیے، فاقہ کرنے والے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے، بغیر مکان والے. اتنی شدت کے ساتھ اس نے پیغمبر کا عقیدہ پھیلایا
کہ پوری نسل مدینے میں تیار ہوگی، مگر ہوا کیا؟ اور اشارہ بھی کرتا ہے، مدینے میں بیٹھ کے اشارہ کرتا ہے کہ ادھر سے وہ آخری رسول آئے گا مکے کی طرف، ایک ایک چیز اس کے پاس رسول کے بارے میں۔ لیکن جب پیغمبر مدینے تشریف لائے تو اب اسے یہ توقع ہوئی کہ پیغمبر اسے بلا کے شاباش دے گی اور بڑا عہدہ دے گی کہ تم نے میرے لیے اتنی تیاریاں کروائی، اتنی قربانیاں دی، اتنا انتظار کیا، ایک پوری نسل تیار کر دی۔ اس کے حساب سے جو توجہ اسے چاہیے تھی وہ رسول نے نہیں کی۔ اب یہی پیغمبر کا مخالف ہوا، کہنے لگا یہ جھوٹا رسول ہے، یہ وہ رسول ہی نہیں ہے جس کی میں خبر دے رہا ہوں۔ اس پر ایمان رکھنے والے، اس کی باتوں میں یقین رکھنے والے وہ سب پیغمبر کے ساتھی بن گئے، کیونکہ نشانیاں بتاتا تھا نا، وہ ساری نشانیاں رسول میں آئی۔ جس نے دوسروں کو رسول خدا کا ساتھی بنایا وہ خود پیغمبر کے خلاف ہو گئے، کہنے لگا میں اسے رسول نہیں مانتا ہوں۔ کیوں؟ پیغمبر نے اسے عہدہ نہیں دیا، پیغمبر نے اسے کوئی منصب نہیں دیا، پیغمبر نے اسے کوئی پوسٹ نہیں دی۔ اتنا خلاف ہوا کہ مدینے والوں کو اب الٹا گمراہ کر رہا، اب الٹا بہکا رہا، اس کی بات میں نہ آنا، یہ رسول نہیں ہے، یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کر رہا۔ مدینے والوں نے توجہ نہ دی، یہ مکہ گئے، ابو جہل اور ابو لہب کو بھڑکا بھڑکا کر مدینے پہ حملہ کرا تھا، حتیٰ جنگ احد میں یہ واحد آدمی تھا مدینے کا رہنے والا ہے، مکے کے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کے آیا، اور جب احد میں کافروں کو شکست ہوئی اور اس نے دیکھا اب مکے والوں میں طاقت نہ رہی تو یہ شام چلا گیا، عیسائی حکمران کو مجبور کیا مدینے پہ حملہ کیا جائے۔ ایسا سخت مدینے کا دشمن، ایسا سخت رسول خدا کا دشمن، پیغمبر نے ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں سے پوچھا میرے آنے سے پہلے ہی تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کس نے تمہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ ابو عامر راہب ہے۔ پیغمبر نے کہا خبردار اسے راہب نہ کہو، وہ فاسق ہے، فاسق، وہ کردار بیکار ہے جو پوسٹ اور عہدے کی تمنا رکھتا ہے، وہ آج میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اس کو عہدہ چاہیے، پوسٹ چاہیے۔ پھر عجیب جملہ پیغمبر نے کہا جب میرا بیٹا آخری زمانے میں آئے گا اس کے انتظار کرنے والے بھی کتنے ایسے ہوں گے، اس کے آنے سے پہلے راہب ہوں گے، اس کے آنے کے بعد فاسق بن جائیں گے۔ تو ہمارے سامنے دو مثالیں جو آ رہی ہیں، اس کو ذرا آگے بڑھائیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم نے امام زمانہ کا صحیح انتظار نہ کیا تو ایسا نہ ہو ابو عامر کی طرح سے سب سے زیادہ انتظار کرنے والے امام کے دشمن ہو جائیں، ایسا نہ ہو کوفے والوں کی طرح سے امام کا انتظار کرنے والے امام کے خلاف ہو جائیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجئے اور میں اپنی تقریر کے اصل حصے پہ آتا ہوں۔ ایک یہ واقعہ آپ نے سنا ابو عامر کا، اب ایک دوسرا واقعہ سنیں۔ ایک آدمی ہے حنظلہ، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، یعنی جنہیں فرشتوں نے آ کے غسل دیا۔ یہ کون ہے؟ جنگ احد ایک دم سے کافروں نے مدینے پہ حملہ کیا، مدینے والوں کو سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا حملہ ہونے والا۔ کچھ چرواہے احد کے علاقے میں بکریاں چرا رہے، بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ اتنا بڑا لشکر مدینے پہ حملہ کر رہا۔ پیغمبر نے فوراً آرڈر آف دا ڈے، فرمان امروز جاری کیا۔ اچانک کافر آئے، فوراً پیغمبر نے آرڈر کیا ہر آدمی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے احد پہنچ جائے، جس حالت میں ہو، جہاں پر ہو، فوراً احد پہنچ کے مدینے کو بچانا۔ حنظلہ اسی رات کو شادی ہوئی اور دلہن کے پاس سے غسل کرنے کے لیے حمام جا رہے ہیں، کان میں پیغمبر کی آواز آئی۔ ہر مسلمان واجب ہے کہ فوراً احد کے میدان میں پہنچ کے مدینے کو بچائے، جس حالت میں ہو۔
ایک منٹ کی تاخیر جائز نہیں. وہ غسل خانے جاتے جاتے پلٹے اور احد کے میدان میں پہنچے. احد کی لڑائی ختم ہوئی. آخر شام کے وقت پیغمبر نے شہداء احد کی لاشیں جمع کی. مسلمان گھبرایا, کہا یا رسول اللہ ایک لاشا ایسا ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر. کیوں ڈر لگ رہا؟ کہا یا رسول اللہ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اس کو کسی نے نہلایا ہے. احد میں کون ہے جو اسے نہلا کے گیا؟ پیغمبر قریبا, کہا حنظلہ غسیل الملائکہ ہے, فرشتے کوثر کا پانی لے کے آئے ہیں اور اسے غسل دے کر اپنے ساتھ جنت میں لے گئے. یا رسول اللہ اسے یا رسول اللہ کوثر کے پانی سے اسے غسل کیوں دیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, جب یہ میدان جنگ میں آیا تو نجس تھا, اس پر غسل واجب تھا, میرے حکم کی وجہ سے فوراً آیا, اب جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے, چنانچہ فرشتوں نے خود اسے پاک کیا اور اپنے ساتھ لے کے گئے. ایسا مجاہد اسلام. مگر معلوم ہے یہ کون؟ یہ اسی ابو عامر کا بیٹا. باپ دشمن اور ایسا دشمن, راہب سے فاسق بنا, پیغمبر نے مدینے سے نکالا, وہ احد کے میدان میں مدینے کا رہنے والا مکے کے لشکر میں آیا اور بیٹا اسی احد کے میدان میں مسلمانوں کے لشکر میں آیا. ایک پیغام پیغمبر نے دیا کہ برے باپ کے اچھے بیٹے پیدا ہوتے ہیں, اچھے باپ کے یہاں برے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. مگر حنظلہ ایک لمحے کے لیے رک کر میں ایک بات اور یاد دلا. اسی حنظلہ کا بیٹا جوان ہوا اور جب جوان ہوا اور اس نے سنا کربلا کا واقعہ پیش آیا, ایک بار اپنے دوستوں کی ایک فوج بنائی, ایک ڈیلیگیشن. اب اس کے باپ کی وجہ سے اس کے بیٹے کا بڑا احترام, جہاں سے جاتا ہے مدینے والے کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کے باپ کو فرشتے غسل دے کے گئے, یہ وہ ہے جس کا بابا کوثر کے پانی سے دھلایا اور نہلایا گیا. یہ مدینے سے شام گیا, اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا. یزید ہے کون؟ مدینے والے اتنے بے خبر تھے. گیا اور واپس آ کے مدینے والوں سے کہا پتا ہے تمہیں کس کی خلافت کو مان رہے؟ پتا ہے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ شرابی, زانی, جواری, فاسق و فاجر, ممبر پہ بندروں کو بٹھاتا, کتوں کی لڑائی کرتا, ماں بہنوں میں بھی کوئی فرق نہیں رکھتا. ایسے کی بیعت آج سے ہم بیعت توڑتے. حنظلہ انتہائی قابل احترام. جب اس کے بیٹے نے قیادت سنبھالی تو سارا مدینہ اس کے ساتھ ہو گیا. اور یہاں سے تاریخ کے چند واقعات اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کربلا میں آقا حسین کی شہادت کے بعد واقعات ختم نہیں ہوئے. کتنا بڑا انقلاب اسی زمانے میں آیا. 60 ہجری کو 60 آقا حسین مدینے سے چلے, 61 ہجری کو کربلا میں شہادت ہوئی. اہل حرم کی رفتار کر کے کوفہ اور شام لے جائے گئے. ایک سال یہ لوگ شام میں قید رہے. 62 ہجری میں مدینے آئے. اہل حرم کا مدینے آنا مدینے والوں کو رولا گیا. عباس گئے تھے نہیں آئے, اکبر گئے تھے نہیں آئے, آقا حسین گئے تھے نہیں آئے. اب مدینے میں یہ سوال پیدا ہوا یزید ہے کون؟ اس نے اتنا بڑا ظلم بھی کیا اور کہ حسین فرزند رسول نے اس کی مخالفت کی. حنظلہ کے بیٹے کی قیادت میں ڈیلیگیشن گئے. واپس آتے ہی یزید کی بیعت توڑ دی, مدینے میں اسلامی حکومت قائم کی. یزید وہ تو اس وقت اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس کر رہا. میں نے اپنے مخالفین میں اہل بیت کی بھی پرواہ نہ کی. یہ کون لوگ؟ ایک لشکر بنایا. عجیب بات, قرآن کی ایک بڑی مظلوم آیت ہے, بڑی مظلوم آیت. سنیے ابھی کیسے مظلوم. ایک لشکر بنایا مسلم کی قیادت میں اور کہا جاؤ مدینے پہ حملہ کرو, اور انہوں نے جو میری بیعت توڑی ہے اس کی ان کو بھرپور سزا دو. یہ واقعہ تاریخ میں کہلاتا ہے واقعہ حرہ. سزا دو. مسلم لشکر کا سالار
حسین ابن نمیر اس کا ڈپٹی اور نائب سالار. یہ کون ہے ابن نمیر؟ جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتاری تھی. اب یہ لوگ مدینے آئے، مدینے کا گھیرا کیا، واقعہ حرہ، اور یزید کے حکم پر اعلان ہوا 3 دن تک مدینے والوں کا مال، جان اور عزت حلال ہے. اگر مدینے جاؤ، جس کا مال نظر آئے حلال ہے، اٹھا لو. 3 دن تک کوئی سوال نہیں ہوگا. جسے چاہے قتل کرو، کوئی سوال نہیں ہوگا. جس کی چاہے عزت لوٹ لو، کوئی سوال نہیں ہوگا. 3 دن مدینے والوں کا مال، جان، عزت حلال کی گئی. یہاں تک کہ رسول خدا کے زمانے کی صحابیات، رسول خدا کو 50 سال ہو گئے، یعنی یہ ساری خواتین 60، 65، 70 کی، ان تک کے ساتھ ایسا ظلم عظیم کیا گیا کہ مدینے میں اس واقعے کے بعد حرام کی اولاد کی ایک پوری نسل پیدا ہوئی. لیکن خالی مدینے کے عام لوگوں پر ظلم نہ ہوا. حکم آیا مسجد النبوی کو ایک عبرت کی مثال بناؤ. یزید کی فوج پہنچی، منبر رسول پہ بندر اور کتے لا کے بٹھائے گئے. جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے وہاں بندر بٹھائے گئے. اور بعض علماء نے لکھا ہے نعوذ باللہ قبر رسول پہ دسترخوان بچھا کے شراب پی گئی. اور بعض نے کہا ہے کہ وہاں پر نہیں، جنت کے ٹکڑے. 3 دن تک مدینے کی مسجد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. گھوڑے، گدھے اور خچر استبل بنایا گیا، طویلہ بنایا گیا، جانور باندھے گئے. مسجد نبوی کو توڑ دیا گیا، ذریعہ رسول کو ڈھا دیا گیا. 3 دن اور اچھی طرح سے مدینے پہ ظلم کیا. غسیل ملائکہ حنظلہ کا بیٹا، وہ تو قیادت کر رہا تھا اس مدینے والوں کی، سب سے پہلے تو وہ مارا گیا. آج بھی جنت البقیع ایک قبر ہے واقعہ حرہ کے شہید. اس کثرت کے ساتھ لوگ، اور سارے کے سارے نہ صحیح تو بڑی تعداد رسول خدا کے اصحاب کی ہے. اصحاب کے نام پہ ہماری جانیں قربان، مگر ان پر اتنا بڑا ظلم کرنے والا یزید، آج اسی کی حمایت کرنے والے بھی موجود ہیں. پھر یہ قافلہ نہیں، یزید کی فوج مدینے سے نکلی. یزید نے کہا تھا مکے والوں کو بھی ایسا ہی سبق سکھانا. راستے میں یہ ایک بہت دلچسپ لیکن بہت اہم واقعہ رہا. میرے اس موضوع سے ہٹ کر لیکن اپنی قوم کی موجودہ حالت کو دیکھ کر وہ ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے. ایک بار مدینے کو تباہ کرنے کے بعد یزید کا لشکر مکے کی جانب چل رہا. اچھا ٹھیک یہی کہانی. اب ایک سوال، کہ میرا موضوع تو زمانے کا امام تھا، ٹھیک یہی تاریخ امام زمانہ کے ظہور کے وقت بھی دہرائی جائے گی. سفیانی شام میں بیٹھے تھا، یزید بھی شام میں رہتا تھا. سفیانی ایک لشکر بھیجے گا مدینے کی طرف، یزید نے ایک لشکر بھیج دیا. سفیانی مدینے کو ایسا ہی تباہ کرے گا جیسے یزید نے مدینہ تباہ کر دیا. سفیانی اسی طرح روضہ رسول کو گرائے گا، منہدم کرے گا جیسے یزید کر چکا. سفیانی کا لشکر اسی طرح سے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے جائے گا. یزید کا لشکر حملہ کر چکا. لیکن بس یہاں پھر واقعات الگ ہو جائیں گے. سفیانی کی فوج مدینے اور مکے کے درمیان زمین پھٹے گی اور ساری فوج اس کے اندر غرق ہو کے ہلاک ہوگی. صرف 2 آدمی بچے. جبرائیل دونوں کی گردن پکڑ کے ایک سے کہیں گے مکہ جا کر مکے والوں کو بتاؤ کہ کیسے اللہ کا عذاب آیا دشمنان مدینہ پر. دوسرے سے کہیں گے کہ شام واپس جاؤ اور سفیانی کو بتاؤ کہ کس طرح سے اس کی مہلت پوری ہو گئی. اب عذاب خدا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا. مگر یہ تو وہ واقعات ہیں جو ظہور کے بعد پیش آئیں گے. ابھی ہم کربلا میں آقا حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات کو سنیے. لشکر چلا، لشکر کا سردار مسلم بیمار پڑا، بیمار پڑ کے راستے میں مر گیا. ڈپٹی کمانڈر ان چیف حسین ابن نمیر ڈپٹی تھا. اب اس نے لشکر کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھالی. مکے کو گھیرے میں لیا گیا.
مکے کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں پہ توپیں لگائی گئی جو اپنے زمانے کی توپ ہوگی انجینئر، اور خانہ خدا پہ اتنی گولہ باری کی گئی، پہلے تو آگ پھینکی گئی، غلاف کعبہ جلا، پھر گولے پھینکے گئے یعنی پتھر، خانہ کعبہ کی 4 میں سے 3 دیواریں ٹوٹ کے گر گئی۔ یہ بھی اللہ کا ایک عجیب امتحان ہوتا ہے مومن کا۔ کافر ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو تباہ کرنے آیا، خدا نے ابابیلوں کے ذریعے لشکر ختم کر دیا، اور مسلمانوں نے جب کعبے پہ اٹیک کیا اللہ نے چھوڑ دیا ان کے حال میں۔ یہ کعبہ آج تک کسی کافر کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹا، 2 بار مسلمانوں کے ہاتھ سے ٹوٹ چکا۔ اور پہلا یہ واقعہ ابن نمی خانہ کعبہ کو گھیرے میں لیے، اب یہاں پہ رک کے قرآن کی مظلوم آیت سناؤں، پھر ایک اہم واقعہ سناؤں، اور پھر مختار تک آپ کو لے جا کے آج کی مجلس ختم کروں۔ کل میرا وعدہ تھا کہ آج کے مسائل میں مختار کے دربار کا ایک واقعہ آئے گا، لیکن ابھی رکیے۔ یزید کے لشکر کا اصل سردار جس نے روضہ رسول کو ڈھایا، اور یہ دوسرا سردار ابن نمیر جس نے مکہ مکرمہ میں کعبے پہ گولہ باری، دونوں سے پوچھا گیا تم کیسے مسلمان مدینے اور روضہ رسول پہ حملہ کر رہے، اور مدینے کی عورتوں کی عزتیں ٹوٹی گئی، مردوں کو قتل کیا گیا، خانہ کعبہ کے دیواریں گرا دی۔ کہا ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کون سا قرآن ہے جس میں یہ لکھا ہے؟ کہا ایک آیت آئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اپنے بادشاہوں کی بات مانو۔ حاکم نے کہا کعبہ گرا دو، ہم نے کعبہ گرا دیا۔ حاکم نے کہا روضہ رسول پہ شراب پیو، ہم نے روضہ رسول پہ شراب پی۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے اہل بیت کے دامن کو چھوڑنے کا، یہ نتیجہ ہوتا ہے معصوم اولی الامر کو چھوڑ کر غیر معصوم کو اولی الامر کے ماننے کا۔ ابن نمیر اپنے اتنے بڑے گناہ کی دلیل قرآن سے لے کے آ رہا، لیکن ابھی خانہ کعبہ گھیرے میں 3 دیواریں گر گئی، خانہ کعبہ کا خلاف پہلے چلا دیا گیا، 4تھی اور آخری دیوار باقی۔ کیا اچانک شام سے یہ خبر آئی، 64 ہجرہ 64 ہجری ہو گئی، 60 میں حسین مدینے سے نکلے، 61 میں کربلا کا واقعہ، 62 میں اہل حرم مدینے آئے، 63 میں مدینے میں اٹیک ہوا، 64 ہجری۔ خبر آئی کہ شام میں یزید واصل جہنم ہو گئے، آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یزید پہ کیا گزری۔ ایک واقعہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ بیمار ہوا، اور اتنا بیمار پانی 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 پلا پلا کے اس کا پیٹ اتنا پھول گیا کہ پھٹنے کے قریب۔ طبیبوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ مر جائے گا، اسے کسی اور ایکٹیویٹی میں لگاؤ، شکار کے لیے لے گا۔ پہلے زمانے میں نہ کرکٹ ہوتی تھی، نہ ہاکی ہوتی تھی، نہ فٹ بال ہوتا تھا، نہ T20 ہوتا تھا، نہ ون ڈے ہوتا تھا، کہ شکار پہ لے گا، اسی میں دل بہلے گا۔ شکار پر گیا اور پھر واپس نہیں آیا، خالی اس کا گھوڑا آیا جس کے گردن میں اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی نظر آئی۔ پھر بعض علماء نے کچھ واقعات لکھے ہیں یزید کے کہ کیا عذاب آیا تھا جنگل میں، لیکن چونکہ اتنے معتبر نہیں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر شام سے مکہ پہنچی، ابھی تک عرب کے لوگ یزید کی طاقت کے ڈر سے بڑا صبر کر کے بیٹھے تھے۔ یزید کے موت کی خبر پائی، خود اپنے ابن نمیر کی اپنی فوج اس کے خلاف ہو گئی، جان بچا کے بھاگا۔ سارا عرب اس کا دشمن، مدینے پہ حملہ کرنے والا۔ ذرا توجہ دیجیے گا، بڑا اہم واقعہ آ رہا۔ خانہ کعبہ پہ گولہ باری کرنے والا، میرا جہاز نہ اڑ گیا، خانہ کعبہ پہ گولہ باری کرنے والا، مدینے پہ حملہ کرنے والا، روضہ رسول کو ڈھا دینے والا، عرب کا بچہ بچہ اس کا دشمن، پریشانی کے عالم میں کیسے جان بچا کے عرب سے نکل کے کسی طرح شام پہنچ جاؤں۔ شام تو اپنا علاقہ، اکیلا صحرا میں بھوکا پیاسا، کسی سے جا کے بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے پہچانتا نا،
یہی پکڑ کے ذبح کر دے گا. اس حالت میں دیکھا ایک جگہ جنگل میں کوئی قافلہ آ کے روکا. پورا قافلہ بھی نہیں، ایک خاندان لگ رہا، 2-3 خیمے ہیں، کچھ سواریاں. سوچا یہ لوگ شہر سے باہر. پرانے زمانے میں نہ موبائل ہوتے تھے نہ انٹرنیٹ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مدینے، مکے اور شام میں کیا گزر رہی ہے. جنگل میں بیٹھے، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے. قریب گیا، پہلا خیمہ نظر آیا. اچھا، پیاس سے مر رہا، بھوک سے مر رہا. قریب گیا، کھانا مانگا جاتا. خیمے کا پردہ ہٹا، دیکھا میرا مظلوم آقا سجاد باہر آ رہا. اب تو اس کی جان نکل گئی. اس کے حساب سے دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن سجاد کو ہونا چاہیے. یہ وارث کعبہ بھی، میں نے کعبے کو تباہ کیا. یہ محافظ مدینہ بھی ہیں، میں نے مدینے پہ ظلم کیا. سب سے بڑا سجاد ہر چیز بھول گیا ہوگا. اپنے 18 سال کی اکبر کی شہادت کو نہیں بھول سکتا. میں نے سجاد کے جوان بھائی کے کلیجے میں برچھی اتاری. اب گھبرا گیا، لیکن اب کیا کریں، اتنا قریب آ چکا کہ واپس بھی نہیں جا سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا. میرے مولا نے باہر نکل کے کہا کہ اے عرب، تو بھوکا اور پیاسا لگ رہا ہے، آ میں تیرے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کروں. دل میں خیال آیا یہ جملہ بتا رہا ہے مجھے نہیں پہچانا. اے عرب، آ میرا مہمان بن، میں کھانے اور پانی کا انتظام کروں. مجھے نہیں پہچانا. موقع اچھا، سجاد خیمے میں لے کے گئے. غلام کو بلا کے ٹھنڈا پانی، تازہ کھانا، پیٹ بھرا، پیاس بجھی. کئی دنوں کا واقعہ، آدمی پہ قنوت کی طاری ہوتی ہے. مولا نے سب کو باہر نکالا کہ آرام سے خیمے میں لیٹے گا، یا کوئی آگے تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. حالت بھی ایسی تھی کہ پیٹ بھرنے کے بعد نیند کی وجہ سے چھونکے آ رہے ہیں، لیٹ گئے. تھوڑی دیر سویا، ذرا آرام ہوا، آنکھیں کھولی، خیمہ خالی، کوئی غلام تک نہیں. موقع اچھا، چپکے سے باہر نکل جاؤ. انہوں نے تو نہیں پہچانا، ہو سکتا ہے کوئی غلام پہچان لے. آرام ملا، کھانا ملا، پانی ملا، جلدی سے بھاگو. باہر نکلا، گھوڑے پہ بیٹھ کے چلنا چاہتا کہ دیکھا میرا مظلوم آقا راستے میں کھڑا. اے شخص کہاں جا رہا؟ پورا آرام تو نہیں کیا، اب برداشت نہ کر سکا. کہا کہ شاید آپ نے نہیں پہچانا میں کون ہوں. میرا مظلوم آقا سجاد کہتا ہے تو بھی کوئی بھولنے والی شخص ہے. پہلی نگاہ تیرے چہرے پر پڑتے ہی میں نے پہچان لیا، تو فرزند رسول. تو آپ نے مجھ سے کربلا کا انتقام نہ لیا. کہا کہ یہ اور ملتا تو کربلا کی بات ہو سکتی. ابھی تو میری پناہ میں آیا، میرا مہمان بن کے آیا. کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے، جیسا تیرا دل چاہا تو نے خدمت کی، یا تو میرا مہمان ہے. ہمارے محمد مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. گھبرا کے کہا مولا ہاتھ پھیلائیے، میں یزید کا سالار آپ کی حکومت پورے عرب میں قائم کروں گا. میرے مولا نے حقارت کے ساتھ دیکھا، دولت دنیا اور حکومت کی لالچ دے رہا ہے، صرف مہمان ہے اس لیے میں نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا. اے صاحبان ایمان، ہمارے درمیان کمیونٹی میں کتنے جھگڑے ہیں، برادری میں کتنے اختلاف ہیں، پیسے کے معاملے میں کیسے پارٹنر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، گھروں کی سوشل لائف میں شوہر بیوی ساس نند. وہ سجاد جو اپنے اکبر کے قاتل کو بھی جب مہمان بن کے آتا ہے تو اتنی عزت اور احترام دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو، اپنے مومن بھائیوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، چلے مانا اس نے غلطی کی، مانا اس نے زیادتی کی، نظر انداز کرنے اور معاف کرنے کے قائل نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.